کہ مسلمان قوم کے نوجوان اپنی شادیوں میں ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں. اگر مسلمان نوجوان کو دیکھو تو جوؤ کے اڈوں کو آباد کرتا ہے. اگر مسلمان نوجوان کو دیکھو تو شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہے. ہم ان لوگوں سے کہیں گے اے مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں, اے مسلمانوں کے جوانوں کو بدنام کرنے والوں, ہر شراب کے اڈے پہ تمہیں مسلمان نظر آتا ہے, آؤ آؤ میں تمہیں راوا بزرگ میں لے کے چلتا ہوں, اور راوا بزرگ کے اندر تمہیں ایک حسین ایسی رات دکھاتا ہوں کہ جہاں پر میں نے بزرگوں سے زیادہ نوجوانوں کی تاریخ دیکھی, نوجوانوں کو دیکھا, اور ایک ایک نوجوان راوا بزرگ کا دنیا والوں کو بتاتا نظر آتا ہے. دنیا والوں سنو سنو, دنیا کے سارے نوجوان ایک سا نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ہم تو وہ ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ, جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ, اور جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, علماء اہل سنت مولانا افتخار رضا صاحب قبلہ عبادی سنبھلی. واہ واہ واہ. ہم دنیا دار سے پوچھیں ذرا یہ تو بتاؤ ہمیں کامیاب ہونا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو کوئی کہے گا اچھی گاڑی خرید لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہم کسی سے پوچھیں کامیاب بننے کے لیے کیا کرنا ہے, تو کوئی کہے گا اونچا مکان بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی کہے گا اچھا اسپتال کھول کے بیٹھ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی کہے گا ڈاکٹر بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی کہے گا انجینئر بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی کہے گا وکیل بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نے دنیا والوں سے پوچھا, دنیا والوں نے طرح طرح کے راستے ہمیں دکھائے. کسی نے کہا ڈاکٹر بنو کامیاب ہو جاؤ گے, کسی نے کہا پروفیسر بنو کامیاب ہو جاؤ گے, کسی نے کہا انجینئر بنو کامیاب ہو جاؤ گے, کسی نے کہا اونچا مکان بناؤ کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نے قرآن کے دامن کو پکڑا, ہم نے تصور کی دنیا میں قرآن کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. ہم نے کہا اے اللہ کے کلام ذرا تو ہی بتا, ہمیں کامیاب بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں غالب آنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کامیاب بننا ہے, ہمارے لیے بتا ہم کیا کریں؟ تو قرآن کہے گا سستی نہ کرو, غم نہ کھاؤ, تم ہی کامیاب ہوگے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تم ایمان والا بنا لو. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مولانا افتخار رضا صاحب قبلہ. پہلے اپنے آپ کو ایمان والا بنا لو. جس دن تم ایمان والے بن جاؤ گے تم غالب آؤ گے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت تمہارے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی. تمہیں دنیا کے تمام میدانوں کو فتح کرتے نظر آؤ گے. جس میدان میں پہنچو گے وہاں اپنی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ کر کے واپس لوٹو گے, کیونکہ قسم خدا کی میرے آقا سے محبت کرنا ایمان ہے. میرے آقا سے محبت کرو, آقا سے محبت کرو, کیونکہ حضرات یہ میں نہیں کہتا بلکہ نبی کے ہر صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو بھی ملا ہے وہ نبی کے صدقے سے ملا ہے. ارے ہم صحابیوں کو ماننے والے, ہم اہل بیت کو ماننے والے, تو ہمیں درس بھی انہی سے لینا. ہر ایک صحابی کا عقیدہ کہ ہمیں جو بھی ملا وہ نبی کے صدقے ملا, وہ نبی کے در سے ملا. ارے ہم اور کی بات بعد میں کریں گے, پہلے بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم, وہ فاروق اعظم کہ جن کی طاقت کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا ہے. وہ فاروق اعظم جب خلیفہ بنتے ہیں, فاروق اعظم آپ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا لشکر موجود تھا. آپ ایک میدان سے نکلے, آپ ایک چراگاہ سے نکلے, آپ جب وہاں سے گزرے ہیں تو آپ اس جنگل کو دیکھ کر, اس وادی کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے. آپ کے ہم نوا, آپ کے ساتھ چلنے والے کہنے لگے اے وقت کے خلیفہ اگر آپ رو گے تو آپ کے ساتھ والوں کا کیا ہوگا؟ اگر آپ آنسو بہاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ روتے کیوں ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے جواب دیا تھا رونے کی وجہ ایک ہے کہ اب سے پہلے میں اسی جنگل میں اپنے باپ کے دیے ہوئے اونٹ چرانے کے لیے لایا کرتا تھا, اور میرا باپ کبھی کبھی یہ دیکھنے آتا تھا کہ
میں نے اپنے بیٹے کو جو کام دیا ہے وہ ایمانداری سے انجام تک پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچاتا. کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے, میرے والد آئے, آنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اونٹ چرا رہا ہے کہ نہیں, اپنی کام کو جو ہے محنت سے کر رہا ہے کہ نہیں. جب میں آیا تو جب میرے والد آئے تو مجھ سے کہا بیٹے ان اونٹوں کو ذرا دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرو, ایک لائن میں کھڑا کرو. کہتے ہیں کہ میں ایک اونٹ کو لائن میں لگاتا, دوسرا لینے جاتا تو پہلے والا ہٹ جاتا. لائن میں لگائے گا کہ میں ایک اونٹ کو لائن میں لگاتا, دوسرا لے کے آتا تو پہلے والا ہٹ جاتا, پہلے کو لے کے آتا دوسرا ہٹ جاتا. کہتے ہیں کہ رونا تو اسی بات پہ آ رہا ہے کہ اس عمر کے اندر یعنی عمر کی وہ حیثیت تھی, ایک ایسا وقت تھا کہ یہ عمر دو اونٹوں کو بھی ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا, مگر اس عمر نے جس دن سے اپنے آقا کا کلمہ پڑھ لیا, یہ عمر جس دن سے آقا کا غلام بن گیا, قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام دے دیا, مجھے وہ دبدبہ دے دیا کہ یہ عمر اب ایک یا دو اونٹوں کو نہیں بلکہ جس دن سے آقا کی غلامی ملی ہے اللہ نے وہ طاقت دے دی ہے کہ میں نے 3 بر اعظموں کو ایک قطار میں لا کر کے کھڑا کر دیا. اونٹوں کو نہیں, جو بڑی طاقتیں تھی اپنے وقت کی, میں نے آج 3 بڑی طاقتوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا ہے. کیسے؟ نبی کی غلامی, آقا کا کلمہ پڑھ کے, اپنا ایمان مضبوط کر کے, اپنے آپ کو ایمان والا بنا کر آپ نے گویا کہ دنیا والوں کو درس دیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, اور تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا, تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. سبحان اللہ, آقا کی غلامی, آقا کی غلامی جس سے مل جائے. اما میں آپ سے کہتا ہوں اگر کسی عزت والی چیز کو عزت دیا جائے, اگر وقار والی چیز کو وقار دیا جائے, اگر اہمیت والی چیز کو اہمیت دی جائے تو اس میں کون سے بڑے کمال کی حق ہے یہ. تو آپ اگر کسی عزت والی چیز کو عزت تو سب لوگ دے دیا کرتے ہیں, اما بات تو وہ ہے جس سماج میں کوئی عزت نہیں دی جاتی ہے, اگر اسے بھی میرے آقا سے محبت ہو جائے تو میرے آقا اسے بھی عزت دیا گیا. آپ بتائیں پیر میں پہننے والی جوتی, پیر میں پہننے والا جوتا آپ 200 کا لے لیں, 2000 کا لے لیں, 5000 کا لے لیں, 10,000 کا لے لیں, مگر آپ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جائیں, آپ کی بستی کے خطیب و امام کہیں گے اگر 10,000 کا جوتا ہے تو بہار دکھانا, مسجد کی پیری سے بہار اتار. اگر آپ کسی اللہ والے کے مزار پہ جائیں گے آپ 10,000 کا پہن کے جانا, مگر آپ سے کہا جائے گا اگر جوتا مہنگا ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, باہر اتار کے آؤ, مہنگا ہے آپ کا ہوگا آپ جانے, مگر آپ اسے مسجد میں لے کر نہیں آ سکتے. آپ 10,000 کا پہن لو, چمڑے کا پہن لو, لیدر کا پہن لو, پلاسٹک کا پہن لو, جس چیز کی آپ کی مرضی کرے اس طرح کا پہن لو, مگر آپ اسے مسجد کے دروازے کے اندر نہیں لے جا سکتے. مگر قسم خدا کی ایک نال دنیا میں ایسی بھی ہے, ایک نال دنیا میں ایسی بھی ہے جسے نالین مصطفیٰ کہا جاتا ہے, جسے نالین پاک کہا جاتا ہے. قسم خدا کی وہ میرے آقا کی نالین پاک ہے. ارے وہ ایک چمڑا ہی ہے, چمڑے کا کمال نہیں, یہ تو میرے آقا کے تلوے کا کمال ہے. میرے آقا کے تلوے سے لگا تو قسم خدا کی اس چمڑے کو, اس نال کو وہ مقام دے دیا, وہ عزت دے دی کہ اب اسے مسجد کے باہر نہیں بلکہ مسجدوں کی منبروں پہ سجا کے رکھا جاتا ہے, سجا کے رکھا جاتا ہے. کمال چمڑے کا نہیں ہے, کمال تو تلوے کا ہے جو میرے مصطفیٰ کا اسے ملا.
اور آج کا مسلمان پتہ نہیں کسے کسے اپنا اسٹار بنا ہے، پتہ نہیں آج کا نوجوان کس کس کا فین ہوا ہے، آج پتہ نہیں ہماری قوم جو ہے، قوم کا نوجوان پتہ نہیں کس کس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ میں کہوں گا دیکھو، محبت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نبی کی محبت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ محبت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ، یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ محبت کے لیے آدمی سب سے اول پہ اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ میں جس سے محبت کروں وہ خوبصورت ہو، میں جس سے محبت کروں وہ اچھا ہو، یا کبھی اس کے بعد میں اگر دیکھے گا تو کہ میں جس سے محبت کروں اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، میں جس سے محبت کروں اس کا خاندان بڑا عروج ہونا چاہیے، یا کبھی اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ میں جس سے محبت کروں وہ علم میں پڑھنے میں بڑا ماہر ہونا چاہیے، کبھی علم کی وجہ سے انسان جو ہے نا محبت کرنے لگتا ہے، کبھی دولت کی وجہ سے انسان محبت کرنے لگتا ہے، کبھی اس وجہ سے سامنے والے کے احسانات جب ہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں تب بھی انسان اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس سے محبت کرنے لگتا ہے کہ اس کے مجھ سے بہت احسان ہے، تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، خاندان کی وجہ سے، پریوار کی وجہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب یہ کچھ ضابطے، کچھ طریقے میں نے آپ کو بتائے۔ دنیا میں جب پیار کرتا ہے کوئی بھی انسان تو ان باتوں کو دیکھ کے کرتا ہے۔ آئیے آپ نبی کے جلسے میں آئے ہو، نبی کے ذکر کی محفل میں آئے ہو، میں کہتا ہوں اگر خوبصورتی دیکھ کے ہی پیار کرنا ہے، اگر خوبصورتی دیکھ کے پیار کرنا ہے تو لے آؤ دنیا کے تمام خوبصورتوں کو ایک لسٹ میں لا کر کے جمع کر لو۔ اگر تمہیں خوبصورتی دیکھ کے پیار کرنا ہے تو جتنے دنیا کے حسین ہیں ان کی محفلوں میں جا کر سب کے نام چن چن کے لا کر ایک رجسٹر میں لکھ لو، قسم خدا کی جتنا خوبصورت تمہیں میرا نبی مل جائے گا اتنا خوبصورت دنیا میں کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ اگر خوبصورتی کی وجہ سے بھی محبت کرنا ہے تو کسی اسٹار سے نہیں کرو گے، کسی پردے پہ ناچنے والے جسے آپ اپنی نظروں میں ہیرو ہیروئن سمجھتے ہیں اس سے نہیں کرو گے، کیونکہ ان کی خوبصورتی ہے نہیں، یہ بنائی ہوئی ہے۔ اور میرے آقا کی خوبصورتی وہ خوبصورتی ہے کہ میرے آقا خود بھی خوبصورت اور جسے چاہیں اسے بھی خوبصورت بنا۔ آپ دنیا میں کتنے بھی خوبصورت سے محبت کر لیں، آپ دنیا میں کتنے ہی حسین سے محبت کر لیں، مگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اگر وہ خوبصورت ہے تو وہ دوسرے کو خوبصورت بنا دے، وہ اچھا ہے تو وہ دوسرے کو اچھا بنا دے۔ آپ کتنے ہی حسین سے محبت کر لینا، اگر آپ کالے ہیں تو کالے رہیں گے، وہ تمہیں گورا نہیں کر سکتا۔ اما یہ طاقت اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے کہ وہ جس اپنے غلام کو چاہے اگر وہ کالا بھی ہو تو اسے گورا بنا دے۔ آپ نے دنیا میں محبت کی، میں بڑی تیزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ نے دنیا میں محبت کی، جس سے آپ نے محبت کی وہ آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ کو پہچانتا بھی نہیں، آپ گھر گھر میں اس کے فین بنے بیٹھے، وہ آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہے، آپ کی اس سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اما یہ تو ایک طرفہ محبت ہو گئی، آپ تو کر رہے ہیں، سامنے والے کو پتا بھی نہیں ہے۔ آئیے میں تمہیں ایسی محبت کا ذکر نہ سناؤں کہ جو محبت ایک طرفہ نہیں بلکہ دونوں کی ہونی چاہیے۔ حضرات ایک مرتبہ میرے آقا سفر میں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بات کروں گا، اپنے دل و دماغ کو کان بنا کر میرے قریب رکھنا۔ میرے آقا ایک مرتبہ سفر میں ہے، پہاڑ کی ایک سائٹ میں میرے آقا بیٹھے ہیں، وہاں پر آپ کے سفر میں آپ کا جو لشکر تھا اس میں پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، جاؤ پہاڑ کی اس سائٹ میں جاؤ، ایک حفصی ایک کالے رنگ کا غلام ہے جو پانی لے کے جا رہا ہے، اس سے جاؤ مسکیزہ اور اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرات یہ حضرت علی ہے، ان کا عقیدہ مضبوط تھا، انہوں نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو پہاڑ کی اس سائٹ کا کیسے دکھ رہا ہے، آپ کو بتایا، آپ نے مان لیا۔ مولا کائنات پہاڑ کی اس سائٹ میں گئے، دیکھا ایک کالے رنگ کا غلام تھا، مسکیزے میں پانی تھا اور لے کر کے آ رہا تھا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، تم اس پانی کو لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں چلو۔ وہ غلام کہنے لگا، وہ کالا کہنے لگا، میں بھی تو اپنے آقا کا غلام ہوں، اگر میں لیٹ ہو جاؤں گا تو وہ مجھے مارے گا، میں لہٰذا تمہارے آقا کے پاس
पास नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दे। आखिर अलबत्ता मौलाए कायनात ने उसे राजी कर लिया। उसे राजी करके मौलाए कायनात अपने आका की बारगाह में ले आए। लाने के बाद मैं रिज़ा किया, या रसूलुल्लाह ये बड़ी बामुश्किल में आपके पास आया है, आने के लिए तैयार ही नहीं था, पानी देने को तैयार नहीं था। गुलाम कहने लगा बड़ी दूर से लेके आ रहा हूँ, अगर पानी कम हुआ तो मेरा जो बादशाह है ना, मेरा जो मालिक है, मुझे बहुत मारेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये बता अगर तुझसे जो पानी लिया जाए उतना ही पानी बाद में वापस कर दिया जाए तो फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कि जो पानी तुझसे लिया जाए बाद में तुझे वो दे दिया जाए फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा इसमें दिक्कत की क्या बात है, जो लेंगे वो दे देंगे तो इसमें दिक्कत क्या है। मेरे आका ने एक प्याला लिया, प्याला लेने के बाद कहा ले इस प्याले को पानी से भर दे। उसने पानी से वो प्याला भर दिया। कसम खुदा की ये मौजज़ा है मेरे आका का। मेरे आका ने अपने हाथ को, अपने दश्ते मुबारक को उस पानी के प्याले में रखा और अपने सहाबा से कहा अपने मस्कीज़े ले आओ, अपने जानवरों को ले आओ, अपनी प्यास बुझा लो, तुम्हें जितने पानी की जरूरत है ले लो, अगर तुम्हें रखना है तो भर के रख लो। सहाबा कहते हैं हमने देखा था मेरे आका की आंखों, मेरे आका की उंगलियों के निशानात से पानी के चश्मे बह रहे थे और मेरे आका कहते जाते थे कि तुम्हें जितने पानी की जरूरत तो ले जाओ। मौलाए कायनात कहते हैं कि हमने अपने ऊंटों को पानी पिला लिया, हमने अपनी सवारियों को पानी पिला लिया, हमने अपने मस्कीज़ों को भर के रख लिया, हमने अपने आप भी पानी पी लिया, मगर जितना पानी प्याले में मौजूद था उससे एक बूंद भी पानी कम नहीं हुआ। पानी का एक भी कतरा कम नहीं हुआ। बाद में वो पानी लिया और उसके मस्कीज़े में लौट दिया। ये काले रंग का गुलाम सारा मुआमला अपनी आंखों से देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। देखते देखते ये भी हैरान हो गया कि मैंने आज तक ऐसा आका नहीं देखा, मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा, मैंने आज तक ऐसा रहनुमा नहीं देखा। कहने लगा आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं। कहा हमारा काम है कलमाए तौहीद को आगे बढ़ाना, हमारा काम है एक अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाना। ये कहने लगा फिर मुझे क्या करना होगा। कहा तू भी कलमा पढ़ मुसलमान हो जा। ये कहता है मुझे कलमा पढ़ाइए मुसलमान कर लीजिए, अब मैं अपने आका के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने मालिक के पास नहीं जाऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, ऐसे भाग के आना ये हमारे यहाँ गुनाह है, अपने मालिक को धोखा दे के आना ये हमारे यहाँ अच्छी बात नहीं है। तुम जाओ अपने मालिक से इजाजत लेके हमारे पास आना। ये काले रंग का हबशी गुलाम कहने लगा अब मैं जाऊंगा तो मेरे आका मुझे मारेगा, अब मैं जाऊंगा तो मेरा बादशाह मुझे मारेगा, अब मैं जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। मेरे पास कोई पहचानी तो नहीं है, मेरे पास कोई निशानी तो नहीं है, आप मुझे कोई निशानी दे दे ताकि मैं बता सकूं। तो मेरे आका ने देखे, मेरे आका ने देखे। लोग कहते हैं ना कि आका से मोहब्बत क्यों की जाए, लेकिन मेरे आका ने अपने हाथ को उठाया, उठाने के बाद उसके चेहरे पे फेर दिया और कहा जा मैंने तुझे निशानी दे दी, जब तू अपने आका के पास जा मैंने तुझे पहचान दे दी। अब ये जाता है अपने मालिक के पास जाता है। हजरात जाने के बाद जब मालिक के पास पहुंच जाता है पानी लेकर, इसका मालिक देख के हैरत में पड़ जाता है ये कौन है। ये कहने लगा मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका नौकर हूँ, मुझे पहचाना नहीं। ये मालिक कहने लगा अरे मेरा नौकर तो हफ्सी रंग का काला गुलाम था, मेरा नौकर तो काले रंग का गुलाम था। अरे तू तो हसीन व जमील है, तू तो अरबी नजर आ रहा है, तू तो हफ्सी नजर नहीं आता। मेरा गुलाम तो इतना नूर वाला नहीं था, इतना चमक वाला नहीं था। तो इस काले रंग के हफ्सी गुलाम ने कहा अरे क्या बताऊं, किसी चमक वाले से ऐसी मुलाकात हुई कि उसने भी मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, तो उस चमक वाले ने अरे मुझे भी चमक वाला बना दिया, मुझे भी चमक वाला बना दिया। अरे तभी तो आला हजरत कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वापस बोलने की बहाने आपका को पुकारें प्यार के साथ बोलें या रसूल, तो पता चला कि अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत की जाए तो मेरे आका से ज्यादा हुस्न वाला कहीं नहीं। बस आखिरी
بات کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج کا یہ پروگرام جشن شادی کے بعد ایک نبی کے صحابی گزرے ہیں، بات محبت کی اس میں بھی شامل ہے کہ میں نے نبی سے محبت کی بات کرتے ہوئے آیا تو میں اپنے موضوع سے الگ بات نہیں کروں گا، بات محبت کی اس میں بھی شامل ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے قسم خدا کی کبھی گھاٹا کھا ہی نہیں۔ دنیا کی محبتوں میں تمہیں رسوا ہونا پڑ سکتا ہے، پال پلیوں پہ بیٹھنا پڑ سکتا ہے، چوپالوں پہ جا کر پنچاتوں کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے، مگر جو آقا سے محبت کر لے قسم خدا کی وہ ہندوستان میں بھی کامیاب، وہ قبرستان میں بھی کامیاب، وہ میدان محشر میں بھی کامیاب۔ اور جو آقا سے محبت کر لے میرے آقا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا کے ہر جگہ کامیابی ہے۔ جو آقا سے پیار ہے ہر جگہ کامیابی ہے۔ ایک نبی کے صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ دل کا کالا رنگ کا آپ کا چہرہ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، سانولے ہیں آپ اپنے، مگر نبی کے صحابی ہیں، ایمان بڑا مضبوط ہے، سب سے بڑی دولت ان کے پاس ہے اور ہم مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، ورنہ یہ دنیا والے ہمیں اتنا کھپ کے کھا گئے تھے۔ بس یہ میرے آقا کی محبت ہے جو ہم ابھی تک عزت کے ساتھ ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی کے صحابی، رنگ زیادہ اچھا نہیں، موٹے موٹے ہونٹ، کوئی خاندان بڑا نہیں، کوئی خاندان اعلیٰ نہیں، کوئی بینک بیلنس ان کے پاس نہیں، کوئی کھانے پانے کا انتظام ان کے پاس نہیں، رہنے کا مکان ان کے پاس نہیں۔ ایک دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھیں میرے آقا سے جو محبت کرتا ہے میرے آقا اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، میرے آقا اسے ہمہ وقت یاد رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ شادی کر لو، شادی کر لو۔ حضرت جلیبیب نے اپنی نظروں کو جھکایا، کہنے لگے آقا مجھ غریب سے شادی کون کرے گا؟ چہرہ میرا خوبصورت نہیں ہے، بینک بیلنس میرے پاس نہیں ہے، مکانات میرے پاس نہیں ہے، کوئی اونچا جو بڑا خاندان میرے ساتھ نہیں ہے، بھلا مجھ غریب کو کون بیٹی دے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں شادی کر لو۔ کہا شادی کر لو، 3 مرتبہ آپ نے کہا شادی کر لو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں آقا مجھ غریب سے شادی کون کرے گا؟ مجھ غریب کو اپنی لڑکی کون دے گا؟ مجھ غریب کو میرا غریب کا گھر کون بسائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں کراؤں گا تمہاری شادی۔ اب بھی نہیں بولیں گے آپ، آخری بات ہے، آپ کو تھوڑا سا ساتھ دیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں کراؤں گا تمہاری شادی۔ کہا پھر؟ میرے آقا نے کہا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں ایک انصاری ہے، اس کے گھر جاؤ، اس سے جانے کے بعد کہنا کہ تمہیں آقا نے سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے رشتے کا پیغام دینا۔ حضرت جلیبیب کہتے ہیں کہ جس انصاری کا میرے آقا نے نام لیا تھا اس کی بیٹی اس پورے شہر کے اندر خوبصورت لڑکیوں میں گری، اپنے وقت کی حسین و جمیل، اپنے وقت کی خوبصورت لڑکی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تو نہیں آ رہا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر مجھے یقین اس بات پر تھا کہ مجھے کوئی دنیا دار نہیں مدینے کا تاجدار بھیج رہا ہے۔ میں نکل گیا مالدار انصاری کے گھر، میں نے جانے کے بعد سلام کیا اور کہنے لگے آپ کون؟ میں نے کہا میں جلیبیب ہوں، آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا ہوں اور آقا نے آپ کو سلام کیا۔ کوئی مسجد کا امام کسی کو سلام پوچھے تو مختلف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ تو اماموں کے امام نے بھیجا تھا۔ پورے گھر کے اندر خوشی کا ماحول کہ آج ہمارے گھر آقا نے سلام بھیجا ہے، آج ہمارے گھر آقا نے سلام بھیجا ہے۔ اندر لے گئے، بیٹھایا ان کو مہمان خانے میں اور کہا کیسے کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے کہا آپ کو سلام بھیجا تھا اور بعد میں مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ میں کر دیں۔ یہ آقا نے نکاح کا میں پیغام لے کے اب جب میں نے اتنا سنا گھر گئی کہنے لگے میں اپنی بیٹی رکھتے سے مشورہ کرنی تھوڑی دیر کہتے میں ابھی آیا، اندر گئے بیوی سے بات کی کہ جلیبیب خانے ان کا آقا کا خیال آیا ہے، ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہے، آقا نے بھیجا ہے۔ جب ماں نے اتنا سنا نا تو ماں نے صاف منع کہ اس کا کوئی خاندان آلہ نہیں ہے، اس کے پاس
पास रहने को कोई मकान नहीं है, उसके पास खाने पीने के कोई असबाब नहीं है, हम ऐसे को अपनी बेटी नहीं देंगे। ये समाज क्या कहेगा कि इतने काले रंग के गुलाम को अपनी बेटी दे दी, हम उसे अपनी बेटी नहीं देंगे। हजरत मोहतरम बीबी ने मना किया, शौहर अनकरीब ही जा रहा था मना करने के लिए, मगर वो एक जो इसकी बेटी थी वो पर्दे के आड़ से बैठी बैठी बातों को सुन रही थी। उसने अपनी माँ से लीची दबी लची आवाज में कहा, ऐ मेरी माँ, क्या तुम आने वाले को देख रही हो? क्या तुम भेजने वाले को नहीं देख रही हो? क्या माँ तुम आने वाले के चक्कर में अपने आका के फरमान को टालने जा रही हो? माँ ने कहा, बेटी ये दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे, ये दुनिया की औरतें तेरी मजाक उड़ाएंगी कि ऐसे काले रंग के गुलाम को तेरी माँ ने तेरा निकाह कर दिया, तो कसम खुदा की कुर्बान जाओ उस बेटी पर। उस बेटी ने जवाब दिया था, कहा था, माँ जब मदीने की ये खूबसूरत लड़कियां ये कहा करेंगी कि तेरा शौहर बड़ा काला है, ऐसे काले रंग के गुलाम से तूने निकाह कर लिया, तो मैं कहूंगी सुनो, अगर मेरा शौहर काला है तो क्या हुआ? अरे मेरी शादी कराने वाला तो नूर वाला है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसकत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी। अगर मेरा शौहर काला है तो क्या हुआ? मेरा रिश्ता कराने वाला तो नूरुन अला नूर है, मेरा रिश्ता कराने वाला तो चमक वाला है, जिसके बारे में मैंने अभी कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बेटी ने कहा, अम्मी जान रिश्ते को इनकार ना कर रहे, बल्कि आका ने भेजा है रिश्ते के लिए मना ना करना। हजरात जब बेटी की मर्जी देखी, बाप ने माँ ने जब बेटी की मर्जी देखी, तो जुलैबीब के पास बाप जाता है, जाने के बाद में कहता है कि जाओ जाओ आका की बारगाह में जाकर के अरीजा पेश कर दो और कह देना कि हमने उनके पैगाम को कबूल कर लिया है, हमने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया है। हजरत जुलैबीब खुशी खुशी लौटते हैं, कहते हैं मेरी भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी। हजरत जुलैबीब कहते हैं मैं नबी की बारगाह में आया, आने के बाद में मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे रिश्ते को उन्होंने मंजूर कर लिया है, मेरे पैगाम को उन्होंने मंजूर कर लिया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया शादी की तैयारी करो। मेरे आका ने शादी की तैयारियां कराई और मेरे आका ने हाथ उठाए उनकी शादी के लिए। मेरे आका ने हाथ उठाए, मौला परवरदिगार तू इस जोड़े को शादो आबाद रखना, इस जोड़े के घर में बरकतें पैदा करना, इस जोड़े को तू इज्जतें देना। कसम खुदा की, इधर मेरे आका ने दुआ फरमाई, उधर उन दोनों का निकाह हुआ। और तारीख बताती है कि ये मदीना मुनव्वरा में कुछ ही दिन के बाद में मदीने में एक ऐसा आलीशान इनका मकान था, पूरे मदीने के अंदर इनके चर्चे होते थे, पूरे मदीने के अंदर इनके चर्चे होते थे। और ये कहा जाता था कि जिस भूखे को पूरे मदीने में कहीं खाना ना मिलता हो, वो जुलैबीब के मकान पे पहुंचे, उसे वहां खाना मिल जाए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तो खुद इतने गरीब थे कि एक एक वक्त का खाना भारी पड़ता था। मेरे आका की दुआ शामिल हाल रही तो कसम खुदा की इतना आला मकाम हो गया कि भूखों को खाना खिलाया जाने लगा। हर टाइम बड़ा बड़ा वसी दस्तरखान सजाया जाता, हर मेहमान को बुलाकर इज्जत के साथ खाना खिलाया जाता। कुछ ही दिनों के अंदर पूरे मदीने में बहुत बड़े सखी और बहुत बड़े अमीर के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। तो याद रखना, बेटियों का रिश्ता करने से पहले ये मत देखना कि हम ऊंची बिल्डिंग देखेंगे, ये मत देखना कि गाड़ियों में घूमने वाला देखेंगे, बल्कि ये देखना कि मेरे आका से कितनी मोहब्बत करने वाला है, आका के दीन पर कितना चलने वाला है। क्योंकि हमने देखा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमने अपनी बेटियों की शादियां की, अपनी बहनों की शादियां की, और अगर हमारी बेटी हमारी बहन के नसीब में सुकून नहीं है तो हमने बड़े बड़े मकानों को खंडरों में तब्दील होते देखा है, बड़े बड़े मालदारों की मालदारी को जमीनी में मिलते देखा है। इसीलिए मुसलमानों याद रखना, जब रिश्ता करने जाओ, चाहे बेटी का जाओ चाहे बेटे का जाओ, अपने दिल में इरादा कर लो, अरे दौलत हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, ऊंचा मकान हो या ना हो, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत ये है कि उसका ईमान सलामत होना चाहिए, उसका अकीदा सलामत होना चाहिए। जब उसका ईमान सलामत होगा तो कसम खुदा की वो दुनिया में भी कामयाब है और दुनिया के बाद वाली जिंदगी में भी कामयाब। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन।
سستی نہ کرو غم نہ کھاؤ تم ہی غالب آؤ گے تم ہی کامیاب ہو گے مگر شرط یہ ہے پہلے اپنے آپ کو ایمان والا بن ہم جب ایمان والے بن جائیں گے انشاءاللہ دنیا میں پھر ہمارا راز آئے گا. اللہ کریم میرے کہنے سننے میں کوئی غلط خطا ہو تو مولا اسے معاف فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے میرے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چمن رہے گا تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.